وہ ہوا اس قدر غبار آلود تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب یہ آندھی دور سے ظاہر ہوئی تو وہ یہ سمجھے کہ گھنگھور گٹا ان کی طرف آ رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ سمجھ گئے کہ تیز آندھی ہے جو ان پر عذاب کی صورت میں ہلاک کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ اس تیز آندھی کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ لوگوں کو گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ قوی الجثہ تھے اور سخت اور طاقتور جسم رکھتے تھے۔ انہوں نے آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی اور ان کو اس زور سے زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر جدا ہو جاتے تھے۔ کھجور کے تنوں سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ ہوا پہلے ان کے سروں اور ہاتھوں کو جدا کر کے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی، اس کے بعد بدن کے باقی حصے بے شاخ و برگ کھجور کی طرح چاہے جس طرف پھینک دیتی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہ ان کو سر کے بل زمین پر گراتی تھی اور ان کی گردنوں کو توڑ کر سروں کو الگ کر دیتی تھی۔ قرآن پاک میں 2 مواقع ایسے آئے ہیں جن میں دنوں کی نحوست کی طرف اشارہ ہوا ہے، ایک سورہ قمر میں اور دوسرے حامیم سجدہ میں آیت نمبر 16۔ جہاں اس قوم عاد کے بارے میں گفتگو ہے وہاں ارشاد ہے کہ ہم نے سخت اور تیز سرد آندھی منحوس کے دنوں میں ان پر مسلط کی۔ اس کے برعکس مبارک کا لفظ بھی بعض قرآنی آیات میں نظر آتا ہے۔ شب قدر کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بابرکت رات قرار دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ سورہ دخان۔ بہت سی روایتوں میں نیک اور منحوس دن ان حادثات سے متعلق ہونے کی وجہ سے جو ان دنوں میں واقع ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں معلوم ہوا کہ ایک شخص نے مولا کائنات سے بدھ کی جو بے شگونیاں مشہور ہیں ان کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ یہ کون سا بدھ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کا آخری بدھ جو ایام محاق میں یعنی اندھیری راتوں میں آئے۔ اس دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اور خدا نے اسی بدھ کو تیز آندھی قوم عاد کی طرف بھیجی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین مہینے کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اسے وہ بدھ مانتے ہیں جو پلٹ کر نہیں آتا۔ مہینے کی پہلی تاریخ نیک ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح 26 تاریخ کیونکہ خدا نے دریائے نیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی تاریخ کو شگافتہ کیا۔ مہینے کی تیسری تاریخ نحس ہے کیونکہ اس تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے نکالے گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے اتارا گیا۔ مہینے کی 7ویں تاریخ مبارک ہے کیونکہ اس تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے اور غرق ہونے سے نجات پائی۔ نوروز کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پر آ کر ٹھہری۔ یہی وہ دن ہے کہ جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ واقعہ غدیر نوروز کو ہی واقع ہوا۔ اسی روز حضرت علی علیہ السلام نے دوش پیغمبر پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا۔ روز عاشورہ جسے بنی امیہ اہل بیت کے مقابلے میں کامیاب ہونے کی وجہ سے نیک دن شمار کرتے ہیں، لیکن ہماری روایتوں میں یہ ایک منحوس دن ہے۔ اس دن اہل بیت کی یاد میں گریہ وزاری کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور شہیدان کربلا کی یاد میں سوگ کا دن قرار دیا جائے۔ دنوں کے نیک و بد کی طرف توجہ کرنا انسان کو تاریخی حوادث سے روشناس کراتا ہے اور پروردگار عالم سے توسل کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ وہ ایام جن کو نحس قرار دیا گیا ہے ان میں ہمیں صدقہ دینے، دعا مانگنے اور اللہ سے مدد طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک محب منگل کو خدمت امام میں وارد ہوئے تو امام نے فرمایا، میں نے تمہیں کل نہیں دیکھا۔ اس نے عرض کیا، میں پیر کو کہیں آنا جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ پیر کے دن کے شر سے محفوظ رہے تو وہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ حل عطا کی تلاوت کرے۔ پھر امام نے اس آیت کی جو دفع شر کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے تلاوت فرمائی۔ اسی سورے کی یہ آیت نمبر 11 ہے کہ خدا نیک لوگوں کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ انہیں ظاہری مسرتیں اور باطنی خوشحالی عطا کرے گا۔ اگر سورہ نہ پڑھ سکیں تو اس آیت کی تلاوت کے بعد دن کا آغاز کریں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا کسی صورت میں بدھ جیسے مکروہ اور ناپسندیدہ دن میں سفر کرنا مناسب ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، اپنے سفر کا آغاز صدقے سے کرو اور روانگی کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لو، پھر جہاں کہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک صحابی امام کی خدمت میں پہنچا، اس حالت میں کہ راستے میں اس کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ ایک سوار نے قریب سے گزرتے ہوئے کندھے پر ضرب لگا دی تھی۔ آگے بڑھا تو ایک ہجوم میں پھنس کر رہ گیا، جنہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اس نے آ کر کہا کہ خدا مجھے آج کے دن کے شر سے محفوظ رکھے، یہ کیسا منحوس دن ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ تو ہم سے عقیدت رکھتا ہے اور پھر ایسی نامناسب بات زبان پر لاتا ہے۔ وہ دن کہ جس کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ وہ شخص بولا، میں خدا سے اپنی غلطی کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، دنوں کا کیا قصور، تم انہیں منحوس قرار دیتے ہو، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ تمہاری اپنی پستی کردار تمہیں گھیرے ہوئے ہوتی ہے، تمہارے اعمال تمہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولا میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا تمہیں اس چیز کی مذمت کی سزا دیتا ہے جو قابل مذمت نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہی جزا و سزا دیتا ہے، اور اس جہان میں بھی دے گا اور اس جہان میں بھی دے گا۔ پھر فرمایا، آئندہ ایسی بات زبان پر نہ لانا اور دنوں کے بارے میں حکم خدا کے برخلاف اثرات قرار نہ دینا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنوں کی اگر کوئی تاثیر ہے تو وہ حکم خدا کے مطابق ہے، لہٰذا ان کے لیے مستقل تاثیر کا کبھی قائل نہیں ہونا چاہیے، اور صدقہ دے کر یا دعائیں پڑھ کر اس دن یا اس وقت کے شر سے محفوظ ہوا جائے۔ تیسری قوم جس کی داستان درس عبرت کے عنوان سے اس سورہ میں پیش ہوئی ہے، قوم سمود ہے، جو سرزمین حجر میں، جو کہ حجاز کے شمال میں واقع ہے، رہائش پذیر تھے۔ ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ ہدایت پالیں، لیکن ان کی تمام محنت رائیگاں گئی۔ قوم سمود نے کہا، ہم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کریں، ہم ایسا کریں گے تو ہم جنون اور گمراہی کا شکار ہوں گے۔ کہ ہمارے درمیان صرف اس شخص پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ بہت ہی جھوٹا، نعوذ باللہ، اور ہوس کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی طرف کوئی نبی نہ بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صالح کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تکبر کیا اور نبی کے سامنے اکڑ گئے۔ انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس سخت چٹان سے ناکہ نہ نکلے۔ وہ اس چٹان کو مقدس خیال کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور ہر سال وہاں قربانی کرتے تھے۔ جب جناب صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی، اے صالح، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک دن ناکہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی استعمال کرو گے۔ جس دن ناکہ پانی پیتی تھی اس دن ساری بستی والے ناکے کا دودھ پیتے تھے، اور اس دن ہر چھوٹا بڑا دودھ پیتا تھا۔ دوسرے دن وہ سب پانی پیتے تھے، اس دن ناکہ پانی نہیں پیتی تھی۔ پھر انہوں نے تکبر کرنا شروع کیا اور سبھی اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہا، اس ناکے کو ذبح کر دو اور اس سے اپنی جان چھڑواؤ۔ یہ کیا ہے کہ ایک دن ہم پانی پئیں اور دوسرے دن وہ سارا پانی پی جائے؟ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اس میٹنگ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اسے ذبح کر ڈالے، ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا رنگ سرخ و زرد تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کے باپ کا کسی کو علم نہ تھا۔ اس کا نام قدار تھا، جو بدبختی میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ جب ناکہ پانی پینے کے لیے گئی اور پانی پی کر واپس آئی تو اس نے اس پر تلوار کی ضرب لگائی اور پھر دوسری ضرب لگائی اور قتل کر ڈالا۔ وہ گر پڑی، اس کا بچہ بھاگ گیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ پھر قوم صالح ناقہ صالح پر ٹوٹ پڑی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا، اور اس گوشت پر چھوٹے اور بڑے سب نے دعویٰ کیا اور سب اس کے کھانے میں شامل ہوئے۔ جب جناب صالح نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اس وقت نبی کو وحی ہوئی کہ آپ کی قوم نے سرکشی کی ہے اور بغاوت کی ہے اور ناقہ صالح کو قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ نے ناقے کو حجت بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا، حالانکہ ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ تھی، ان میں فائدہ ہی فائدہ تھا ان کے لیے۔ اب انہیں کہہ دیں کہ 3 دن تک میرا عذاب ان تک پہنچ جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔
اور عذاب روک دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو تیسرے دن میرا عذاب ان پر پہنچ جائے گا۔ جناب صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں، اور وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو اور معافی مانگ لو تو تمہاری توبہ قبول کی جاتی ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ سرکش قوم کہنے لگی، ہے صالح، اگر تو صادق ہے تو جس عذاب کی بات کر رہا ہے وہ لے آ۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کل جب تم صبح اٹھو گے تو تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب انہوں نے پہلے دن کی صبح کی تو ان کے چہرے زرد تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پاس گئے اور کہنے لگے، جو کچھ صالح علیہ السلام نے کہا تھا اسی طرح ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو سرکش تھے انہوں نے کہا، ہم صالح علیہ السلام کی بات قطعاً نہیں سنیں گے، ان کی بات ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ بعض لوگ دوسرے ساتھیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دوسری بات بھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ قوم کے سرکشوں نے کہا، اگر ہم سب کے سب ہلاک بھی ہو جائیں گے تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی تیسری بات بھی سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس وقت قوم کے سرکشوں نے کہا کہ جس عذاب کی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کی ہے وہ لے آئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو جناب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کان پھٹ گئے، ان کے جگر نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ تیسرے دن انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو حنوط کیا، کفن پہنے۔ جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو پلک جھپکتے ہی سارے مر گئے، اور نہ ان کا کوئی چھوٹا بچا نہ بڑا، سبھی مارے گئے۔ ان کا مکمل صفایا ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان پر آسمان سے آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ جعفر بن ہارون زیاد کہتا ہے کہ میں کعبے کے طواف میں مصروف تھا کہ اس دوران میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو امام ہیں، لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی پیروی کرتے، کہ اچانک امام نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا، میری طرف توجہ کرو، اور سورہ القمر کی یہ آیت پڑھی۔ بس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کریں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جنون اور گمراہی کا شکار ہوں گے۔ یعنی لوگ امامت کو تسلیم کرنے کے لیے اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ قوم صالح کے لوگ آسمانی چیخ کے بعد اس طرح ہو گئے جیسے خشک اور روندی ہوئی گھاس جس کو گڈریا اپنے جانوروں کے لیے اپنے باڑے میں جمع کرتا ہے۔ خدا نے اس سرکش قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے زمین و آسمان سے لشکر ہرگز روانہ نہیں کیے، صرف ایک آسمانی چیخ سے، ایک ایسی آواز سے جو کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ جب وہ آواز بلند ہوئی تو اس نے اپنے راستے کی ہر چیز کو ایک وسیع و عریض چمک کی لپیٹ میں لے لیا، انہیں کوٹ پیس کر رکھ دیا اور ختم کر ڈالا۔ ان کے آباد محل اور مکانات بکریوں کے باڑوں کی طرح ہو گئے، اور ان کے بے جان لاشیں اس کٹی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے جو بھیڑ بکریوں کے نیچے روندی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ہم دھماکوں سے پیدا ہونے والی موجوں کے اثرات سے واقف ہیں جو اپنے دائرے اثر میں آنے والی ہر چیز کو پیس کر رکھ دیتی ہیں۔ البتہ عذاب الہی کی گڑگڑاہٹ کا انسان کے بنے ہوئے بموں کی گڑگڑاہٹ سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس درد انگیز سرگزشت کے خاتمے پر ارشاد قدرت ہوا، ہم نے قرآن کو نصیحت اور انسانوں کے بیدار کرنے کے لیے آسان کیا۔ ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اور ہے کوئی جو کلام الہی کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے۔